بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے تمام دوستوں کو میرے چینل سسلی نیوز پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ 3-4 چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ حکومت نے 1 اگست 2020 تک جن لوگوں کے اقامے ختم ہو رہے تھے ان کو آٹومیٹک 3 مہینے کے لیے تجدید کر دیا تھا۔ اب بھی ایسے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اقامے 1 اکتوبر سے ختم ہو رہے ہیں، اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ شاید پھر ایسا کوئی قانون آئے گا اور ان کے اقامے بھی آٹومیٹک تجدید ہو جائیں گے۔ بھائی لوگوں، اگر تو یہ اقامے تجدید ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اس کا انتظار نہ کریں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے مندوب سے کہہ کر اپنے اقاموں کی تجدید جلد سے جلد کروا لیں تاکہ آپ غراموں سے بچ سکیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جو وزیر امور اور وزیر مملکت برائے معاشی امور محترمہ مریم عقیل ہیں، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں جو حکومت نے پروجیکٹ شروع کیے تھے ان کی تعداد تھی 4497، اور ان پروجیکٹ پر جو ویزے ایشو کیے گئے ان کی تعداد تھی 4,19,421۔ تو ان میں سے کثیر تعداد میں ایسے لوگ اب بھی کویت میں موجود ہیں کہ جن کے اقامے ختم ہو گئے ہوئے ہیں اور وہ کویت میں مقیم ہیں اور واپس نہیں گئے۔ تو اس سلسلے میں مریم عقیل سے جب سوال کیا گیا کہ یہ لوگوں کے اقامے کیوں نہیں لگے اور یہ کیوں اس وقت تک کویت میں موجود ہیں، تو اس کا جواب دیتے ہوئے مریم عقیل نے وضاحت کی کہ اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں ان میں سب سے بڑا رول ان کمپنیوں کا ہے جنہوں نے ان لوگوں کا جو سٹیٹس ہے وہ حکومت کو نہیں بتایا، اور یا پھر ان کمپنیوں نے ان لوگوں کی اپنے ورکرز کی جو اقامے کی تجدید تھی وہ صحیح ٹائم پر نہیں کی۔ اسی طرح یہ لوگ جو ہے یہ بغیر اقامے کے پھر کویت میں ادھر ادھر چلے گئے اور یہ اب تک موجود ہیں۔ جو لوگ اب تک کویت میں ان پروجیکٹ پر آئے ہوئے لوگوں میں سے موجود ہیں اور جن کے پاس اقامہ نہیں ہے ان کی تعداد 28,748 ہے، اور ان کے ویزوں کی جو میعاد ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اچھا، ایک اور خبر ہے چھوٹی سی کہ جتنی بھی یہ کمپنیاں جو ویزوں کا کاروبار کرتی تھی، جو لوگ ویزے خریدتے تھے، ان کے لیے بڑی بری خبر ہے کہ ان سب کمپنیوں کے خلاف بڑی سخت کارروائی شروع ہو چکی ہے، اور جو سرکاری وکیل ہے اس نے 19 کمپنیوں کی فائلیں پبلک پراسیکیوٹر کے حوالے کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ 16 فائلیں وزارت داخلہ، 33 فائلیں تفتیشی محکمہ برائے رہائشی امور اور 197 فائلیں جو ہیں وہ پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت نے ریفر کی ہیں۔ اچھا جی، ایک اور چھوٹی سی بات بھی آخر میں آپ سے کہنی ہے کہ آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن کے دوران کمپنیوں نے اپنے ورکرز کو سیلریز وغیرہ نہیں دی، تو اس سلسلے میں بہت زیادہ ہڑتالیں ورکرز نے کی تھیں۔ تو جو وزارہ شعون ہے، لیبر لا کا جو وزارہ ہے، انہوں نے ان سب کمپنیوں کے مالک کو بلایا ہے اور ان سب کو ہدایت کی ہے کہ جن ورکرز کی سیلریاں آپ نے نہیں دی ان کے واجبات ادا کریں، اور ایک اور بھی چھوٹی سی شرط ہے کہ جب یہ کمپنیاں اپنے نئے لائسنس کی رینیول کے لیے جائیں گی، رخصت جارہ یا ایسا جو بھی ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اپنے ورکرز کے اقامے کو تجدید کرنے کے لیے، تو وہ اس وقت تک رینیو نہیں ہوگا جب تک یہ لوگ اپنے جو ورکرز ہیں ان کی سیلری کا سرٹیفکیٹ کہ بینک میں انہوں نے وہ سیلری اپنے ورکر کو ٹرانسفر کر دی ہے وہ ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے۔ تو یہ ورکرز کے لیے ایک اچھی بات ہے۔ میری جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد از جلد یہ جو 32 ممالک پر پابندی لگی ہوئی ہے یہ داخلہ کھل جائے اور لوگ ڈائریکٹ کویت میں آ جا سکیں، اور اس کے علاوہ ہمیں تھوڑا سا حکومت کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ انہوں نے 2 قانون بڑے اچھے نکالے تھے تارکین وطن کے لیے۔ ایک تو وہ قانون ہے جس میں انہوں نے پاکستان اور انڈیا اور دوسرے ممالک میں جو پھنسے ہوئے لوگ تھے ان کو آن لائن اقامے کی سہولت دی تھی، یہ بھی بڑا اچھا اقدام تھا حکومت کا تارکین وطن کے لیے۔ اور دوسرا جو سب سے اچھا اقدام کیا تھا وہ یہ تھا کہ 6 مہینے سے میعاد کو بڑھا کر 1 سال کر دیا ہے کہ 1 سال تک آپ واپس آ سکتے ہیں کویت میں۔ تو ان چیزوں کو بھی ساتھ میں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جلد از جلد یہ کرونا کا بحران ختم ہو جائے اور لوگ اپنے روزگار پر واپس آ سکیں اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ تو میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے آپ سب سے زیادہ چاہوں گا، اگر آپ ایسی ہی مزید خبریں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیں۔ میں کویت اور دیگر عرب ممالک سے جڑی تازہ ترین خبریں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ اپنی اگلی خبر تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔